تعالیٰ دا فضل، اللہ تعالیٰ دا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے سانوں رمضان المبارک کا پیارا مہینہ عطا فرمایا۔ پھر سانوں موقع دیتا کہ اسی مسجد کے اندر نماز واسطے حاضر ہوئے اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سنن واسطے بیٹھے اور آج عشرۂ مغفرت کا آخری دن 20 رمضان مبارک اور آج دا ساڈا فہم دین کورس کا موضوع ہے سنت کی اہمیت صحابہ کی نظر میں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کس طریقے دے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں مبارک سنتاں نوں زندہ کیتا، کس طریقے دے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال وفا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کیتی۔ اور غور فرماؤ کہ صحابہ کرام ایسیاں ہستیاں ہیں کہ زمانہ تسی بھول لو لیکن ایسا عشق، ایسی ادا جو صحابہ نے حضور دی ادا نو ادا کیتا، حضور دے طریقے نو ادا کیتا، ایسا زمانے دے اندر مثال نہیں ملتی کہ جس طریقے دے نال صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال وفا کیتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے نو اپنایا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت سلیمان بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت فرماندے نے کہ میرے والد گرامی دی فرماندے ایک دفعہ فجر دی جماعت رہ گئی، فرماندے جس وقت فجر دی جماعت رہ گئی تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا مبارک دور سی۔ فرماندے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور مبارک، فرماندے حضرت عمر نماز تو بعد آئے تو فرماندے راستے دے اندر ساڈا گھر سی، فرماندے میری دادی حضرت شفا یہ دروازے دے اندر کھڑیاں سان تے حضرت عمر نے پوچھا کہ تہاڈا بیٹا نماز واسطے جماعت واسطے نہیں آیا؟ فرماندے میری دادی نے عرض کیتا کہ حضور وہ ساری رات نفل نماز پڑھتے رہے اور صبح جس وقت جماعت دا وقت آیا تو انہاں دی اکھ لگ گئی، وہ سو گئے، اس لیے وہ جماعت دے نال نماز نہیں پڑھ سکے، جماعت تو علیحدہ انہوں نے نماز پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑے جملے ارشاد فرمائے وہ یاد رکھنے والے، آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک پوری رات جاگن نالوں عبادت کرن نالوں بہتر ہے کہ وہ فجر دی نماز اٹھ کے جماعت دے نال پڑھ لے۔ اس قدر حضرت عمر صحابہ دی نظر دے اندر حضور دا طریقہ، حضور دی سنت دی اہمیت سی۔ اور غور فرماؤ صحابہ دی زندگی حال وہ کوئی پوری رات فضول محفلاں چ نہیں سن بیٹھتے، پوری رات نفل نماز پڑھتے سن، اور ساڈا کی حال ہے اسی پوری رات فضول محفلاں دے اندر بیٹھ کے فضول کماں دے اندر گزار کے پھر ساڈا معمول یہ ہوندا کہ جس وقت فجر دا وقت ہوندا اس وقت اسی سو جانے۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ، اس مہینے کے اندر خاص طور پہ کئی اس طرح بھی ہوتا کئی ساتھیاں دے نال کہ سحری کرتے ہیں، سحری کر کے بس اوتھے ہی سو جاندے، کئی تے فجر دی نماز بھی نہیں پڑھتے، تو پھر کئی ایسے ہیں کہ وہ گھر دے اندر ہی فجر دی نماز کوشش کر کے تو اوتھے ہی سو جاندے۔ دیکھو صحابہ کرام پوری رات ستے نہیں سن رہندے، پھر بھی پوری رات نفل نماز عبادت کرتے رہندے سی۔ پھر بھی حضرت عمر نے آکھیا پوری رات عبادت نالوں اے بہتر ہے کہ بندہ فجر دی نماز جماعت دے نال پڑھ لے۔ سبحان اللہ۔ اس قدر صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے نو اختیار فرمایا۔ اے صحابہ کرام دی مبارک زندگی، اس لیے جس وقت اسی حضور دے طریقے دھیان دیاں گے، حضور دے طریقے دے اوپر چلاں گے تو پھر سانوں خود بخود ہی کامیابی حاصل ہو جائے گی، خود بخود ہی اسی ہدایت والے راستے تے آ جاواں گے، خود بخود ہی اللہ تعالیٰ ساڈے اُتے انعام اکرام کر دے گا اس وقت جس وقت اسی حضور دا طریقہ، حضور دی سنت نو اپنا لیاں گے۔ اور مشکات شریف کی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی، آپ ارشاد فرماندے نے کہ اللہ نے ساڈے لئی سنتاں چھڈیاں نے اپنے محبوب دیاں،
اور فرماتے ہیں کہ نماز با جماعت ادا فرمانا یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں سنتاں دے وچوں ایک سنت ہے، یہ سنن ہدا ہے۔ فرماتے نماز با جماعت ادا فرمانا یہ بھی حضور دے طریقے وچوں، حضور دی سنت وچوں ایک سنت ہے۔ اور فرماتے نے کہ نمازاں نو گھراں دے اندر نہ پڑھو۔ فرماتے جس وقت تسی منافقاں دی طرح گھراں دے اندر نماز پڑھو گے، فرماتے پھر تسی سنت چھاڑ دیو گے۔ فرماتے جس وقت سنت چھاڑ دیو گے سمجھ لو تسی گمراہ ہو جاؤ گے، یعنی تسی دین تو ہٹ جاؤ گے جس وقت حضور دا طریقہ حضور دی سنت چھاڑ دیو گے۔ اور پھر فرماتے نے کہ جڑا بندہ گھروں وضو کر کے مسجد دے اندر آ کے نماز پڑھے گا، فرمایا جس بندے نے گھروں وضو کیتا اللہ تعالیٰ مسجد تک آندیاں ایک ایک قدم دے صدقے اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی ایک ایک گناہ معاف فرمائے گا اور ایک ایک درجہ بلند فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک ایک قدم دے اتے اس قدر اللہ تعالیٰ اس بندے نو نیکیاں عطا فرمائے گا، اس بندے نو اجر عطا فرمائے گا۔ اور فرماندے نے کہ صحابہ دے دور دے اندر فرماندے نے کہ وہ بندہ جماعت تو پیچھے رہ جاتا ہے جڑا منافق ہوئے، جدا نفاق ظاہر ہوئے، یعنی ساڈے نزدیک جماعت تو بندہ پیچھے رہندا ہے جدا نفاق ظاہر ہوئے، جڑا منافق ہوئے وہ بندہ جماعت تو پیچھے رہے گا۔ اور فرماؤ صحابہ کرام نے کس طرح سنت مصطفیٰ نو اپنایا۔ سب تو پہلا فرماندے نے کہ نماز مسجد کے اندر آ کے ادا فرماؤ، یہ حضور دا طریقہ حضور دی سنت ہے۔ اور فرماندے حضور دی سنت نو چھڑ دیو گے، حضور دا طریقہ چھڑ دیو گے، سمجھ لو کہ تسی گمراہ ہو جاؤ گے، ہدایت والے راستے تو ہٹ جاؤ گے۔ اس لیے ہدایت دے لئی سیدھے راستے دے لئی ضروری ہے کہ حضور دا دامن مضبوطی دے نال پکڑ لیا جائے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نو مضبوطی دے نال پکڑ لیا جائے۔ پھر اس حدیث مبارکہ جماعت دے نال نماز پڑھن دی تاکید فرمائی ہے۔ اور اسی اکثر کئی نماز اسی پڑھتے ہیں لیکن کوشش یہ ہوندی صرف اور صرف اسی نماز پڑھ لیے، لیکن صحابہ نے کی دسیا نماز دی اہمیت اس قدر رکھو کہ نماز نو با جماعت ادا فرماؤ، کوئی عذر نہیں، جان بوجھ کے کدی بھی جماعت ترک نہ کرو۔ اور اسی چھوٹی چھوٹی گل تے صرف اسی یہ معمول بنا لیا کہ صرف نماز پڑھنی ہے جس وقت بھی پڑھ لو، نہ میرے عزیز نماز پڑھ لیکن نماز حضور دے طریقے دے نال با جماعت نماز ادا فرما، پھر انشاءاللہ ہدایت والا راستہ بھی مل جائے گا، اللہ تعالیٰ کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان جس اللہ۔ وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ اپناؤ گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دے مطابق تسی زندگی گزارو گے۔ اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کولو کسی نے پوچھا کہ حضور ایک بندہ رات بھر عبادت کرتا ہے، نفل پڑھتا رہتا ہے، دنے روزے رکھتا ہے، لیکن دو کام وہ نہیں کرتا، ایک جمعہ واسطے مسجد دے اندر نہیں ہوتا، ایک جماعت واسطے مسجد دے اندر نہیں ہوتا، یعنی جماعت دے نال کدی بھی نماز نہیں پڑھی اور جمعہ بھی کدی نہیں پڑھیا۔ فرمایا ایسے بندے دے بارے کی حکم ہے؟ فرمایا ایسا بندہ دوزخ دے اندر جائے گا۔ اور فرماؤ حضرت عبداللہ بن عباس حضور دے کزن، مشکات شریف دی حدیث مبارکہ۔ اور کئی بندیاں دا معمول ہوتا ہے کہ وہ بڑی لمبی لمبی عبادت اور مسجد نو ترجیح نہیں دین گے، وہ گھر دے اندر ہی سارا کچھ معاملات کری جان کے۔ فرمایا نہ، جڑا گھر دے اندر صرف نفل پڑھتا رہتا ہے، دنے روزہ بھی رکھتا رہتا ہے، جماعت دے واسطے مسجد اندر نہیں آتا، جمعے واسطے مسجد اندر نہیں آتا، فرمایا بندہ دوزخ جائے گا۔ اور فرماؤ کس قدر صحابہ کرام نے حضور دے طریقے نو اہمیت دیتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے نو اہمیت دیتی، کس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ۔ اور پچھلی حدیث مبارکہ چ بھی لفظ ہی فرمایا کہ ساڈے وچوں اگر صحابہ چ کوئی کمزور ہوندا تو دو بندے سہارا دے کے اس بندے نوں مسجد تک لے کے آندے، فرمایا دو بندیاں دے سہارے دے نال آ کے مسجد دے اندر با جماعت نماز پڑھدا، یعنی اگر کسی کو چلیا نہیں جانا صحابہ انہوں سہارا دے کے مسجد تک لے کے آتے، پھر مسجد دے اندر آ کے وہ بندہ با جماعت نماز ادا کرتا۔ اس قدر صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے نو اپنایا۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صوبے دے گورنر سن، ایک صوبے دی گورنری آپ نو اللہ نے سونپی ہوئی سی۔ ایک دفعہ اس طرح ہویا کہ دنیا دار ایلچی، دنیا دار قاصد یہ آپ دے کولو آئے تھے، آپ نے انہوں نے کھانا پیش کیتا، خود بھی نال بیٹھ کے کھانا کھاتا۔
آپ نے اس طرح کیتا کہ کھانے تو بعد برتن صاف کر کے انگلیاں بھی چٹ لیاں. جس وقت انگلیاں چٹ لیاں تو دنیا دار جڑے لوگ سی اکھاں پھاڑ پھاڑ کے دیکھن لگ گئے. جس وقت دیکھیا تو چلے گئے آپ دے قاسم آپ دے غلام نے بات چرچ کیتا کہ حضور اج اگر تسی انگلیاں نہ چٹ دے تو کی ہونا سیگا. یہ لوگ تہاڈے ال اکھاں پھاڑ پھاڑ کے دیکھی جا رہے سی. آپ نے فرمایا جڑا جملہ آپ نے فرمایا دل تے لکھن والا آپ نے فرمایا بے وقوفاں دی خاطر میں حضور دا طریقہ چھڑ دینا. اے بے وقوفاں دی وجہ تو میں حضور دا طریقہ چھڑ دینا. غور فرماؤ صحابہ نے کسے مجمع دے اندر بھی حضور دے طریقے دی مخالفت نہیں کی تھی. صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے نو اپنایا. اور اج کل ساری اکثریت اسے وجہ تو برائی دی طرف مشغول ہے. سنت تے لباس دی وجہ تو اسی طرح وجہ تو دور ہے. کہندے جی سارا معاشرہ اس پاسے چل رہا اسی بھی اس پاسے کیوں نہ چلیے. لیکن صحابہ نے کی آکھیا کہ اسی یہ بے وقوفاں دی سن کے بے وقوفاں نے دیکھ کے اسی حضور دا طریقہ چھڑ دیے. غور فرماؤ تسی بھی یہ آکھو کہ اسی یہ بے وقوف جڑے حضور دے طریقے تو منہ موڑی کھڑے نے, جڑا لباس حضور دی سنت سمجھ کے نہیں پوندے, انگریزی لباس نو ترجیح دے تسی آکھو اسی بے وقوفاں دے حال دیکھ کے اسی حضور دا طریقہ چھڑ دیے. اور کئی دوست اسی طرح سنت مصطفیٰ داڑھی مبارک والی سنت آ جاؤ اس سنت وال اکثر غور نہیں دین گے جی سارے اس پاسے جا رہے ہیں. بس کسی نے بھی نہیں دیکھی ہوں دور ایسا وا نہ تسی آکھو ایسے دور نو اسی کچھ نہیں مانتے جڑا دور جڑا زمانہ جڑے لوگ حضور دے طریقے دے خلاف ہون, بلکہ اصل عقل مند اصل انسان وہ لوگ نے جڑے حضور دے طریقے نو اپناؤن. اسی لوگاں وال نہیں دیکھنا, اسی زمانے وال نہیں دیکھنا, اسی حضور دے طریقے وال دیکھنا. اور پھر اتنے بھی مسئلہ یاد رکھنا کہ کئی دوست صرف یہی سمجھتے بس نشان کر لیا چاہے اینی ہوئی یا اینی ہوئی وہ اسی بس سنت عمل کر لیا. ہرگز وہ سنت عمل نہیں کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت مبارکہ ایک مٹھی داڑھی ہے. ایک مٹھی داڑھی رکھنا, ہاں ایک مٹھی تو زیادہ ہے, اپنی ایک مٹھی اس طرح پکڑ کے دیکھ لو, ایک مٹھی تو زیادہ جڑی ہے وہ بے شک تسی کٹ دیو. لیکن حضور دی سنت جیڑی ہے حضور دا طریقہ جیڑا وہ ایک مٹھی ہے. ہرگز اینی یا چھوٹی جی رکھ کے تے تسی یہ نہ سمجھو کہ سانو سنت دا ثواب مل رہا نا. ہاں تسی نیت کرو گے کہ اج تو بعد اسی نہیں کٹاواں گے, چاہے ایڈی ایڈی یا پھر تانوں سنت دا ثواب ملے گا, لیکن کینچی نہیں لوانی کٹوانی نہیں. وہ چاہے ایک مہینے چ 2 مہینے 3 مہینے چ سال چ ایک مٹھی ہوئے. ایک مٹھی داڑھی رکھنا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت. اس طریقے دے نال صحابہ نے حضور دیاں اداواں نو ادا کیتا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک دفعہ حجر اسود نو دیکھا تو حجر اسود نو دیکھ کے مخاطب ہوئے اور بوسہ لیا. آپ نے فرمایا حجر اسود یہ نہ سمجھی کہ تو جنت چوں آیا تاں کر کے میں تیرا بوسہ لیا, نہ تیرا بوسہ حضور نے لیا, میں حضور دے طریقے نو ادا کیتا, حضور دی ادا نو ادا کیتا. صحابہ نے اس طرح حضور دا طریقہ حضور دی سنت حضور دی ادا نو ادا کیتا. اے صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی. اور صحابہ کرام نو دسنا نہیں سی پیندا, وہ خود بخود حضور دا طریقہ دیکھتے سی. جس طرح حضور کردے جاندے سی صحابہ کرام اسی طرح اتباع حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی پیروی کردے جاندے سن. اور اسی لیے اج صحابہ دے نام زندہ, اج اسی ادب دے نال صحابہ دے نام لینے ہاں, اج اسی زندگی سیدھی کرن واسطے صحابہ دی مثال دینے ہاں. وہ کیوں مثال دینے, ایسے تو مثال دینے ہاں کہ انہوں نے حضور دا طریقہ حضور دی سنت نو اپنایا, حضور دے طریقے تو منہ نہیں موڑیا. اس لیے خدا را اپنی زندگی دی بہتری چاہتے ہو, اپنی آخرت دی بہتری چاہتے ہو, اج ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے دے مطابق سب تو پہلا 5 وقت با جماعت نماز, کہ حضور دا طریقہ ہے, حضور دے صحابہ دا طریقہ ہے با جماعت نماز ادا کرنا. پھر ہور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی جیڑی جیڑی سنت دا پتہ چلدا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی مبارک سنت داڑھی والی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی مبارک سنت لباس انگریزی لباس تو پرہیز کیتا جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی مبارک سنت امامہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے مطابق کھانا کھانا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے مطابق کپڑے پہننا, حضور دی سنت دے مطابق جتی پہننا, حضور دی سنت دے مطابق ناخن کٹنا. اس طریقے دے نال ہر کم دے اندر ہر کم دے اندر دین نو دیکھا جاوے کہ حضور دا طریقہ کی ہے, حضور علیہ السلام دی سنت کس دے اندر ہے. یہ حضور دیاں سنتاں تے حضور دے طریقے تے عمل کرو گے انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی, آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اس وقت
جس وقت حضور دا طریقہ اختیار کرو گے. اس لیے خدا را کوشش کرو، اے زندگی چند دن دی زندگی ہے. اس زندگی دا دنیا داری دے اندر اے نہیں دنیا داری دے نال رہ کے تے سارے دنیا داری بن جاؤ، نہ دنیا دے اندر رہ کے طریقہ حضور دا اختیار کرو، پھر انشاءاللہ جنت بن مانگے اللہ عطا فرمائے گا. جس وقت حضور دا طریقہ حضور دی سنت کو اپنا لیں گے، پھر انشاءاللہ دنیا بھی کامیابی دے نال گزر جائے گی، دنیا بھی اچھائی دے نال گزر جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اور کل دا ساڈا فہم دین کورس دا موضوع جڑا ہے وہ ہے وجود باری تعالیٰ. اللہ تعالیٰ دے وجود دے متعلق ساڈا موضوع ہے، اس دے متعلق مختصر وقت دے اندر تشریح ہوئے گی. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ سے دعا ہے کہ اسی جو سنیا سانو یاد رکھ کے اس تے عمل دی توفیق